فرمائیے گا، خواب سچے جھوٹے ہوتے ہیں، خوابوں پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، خوابوں کی بنیاد پہ ہی کچھ لوگ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، توہمات میں پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ آپ سے گفتگو تھوڑی سی رہ گئی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے خواب کا کہ اپنے اوپر حمل کر لیتے ہیں ہر چیز. ٹھیک ہے، یہ علم ہے. خواب کی تعبیر ایک علم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ علم ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. اور ہر وقت دیکھا گیا خواب یا ایک وقت میں فجر کے وقت دیکھا گیا خواب کی تعبیر ہے، یا ہر خواب جس بھی ٹائم دیکھیں آپ؟ پہلے ایک ایک بات کلیئر ہو جائے. انٹرپریٹیشن ایک علم ہے. سب سے پہلے آپ ایک ایک چیزیں سمجھیں گے تو پھر آگے بات سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب، ٹھیک ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہو گیا وہ بات. ٹھیک ہے. اب آئیے دوسری بات کہ اس خواب کو آپ ریسیو کیسے کر رہے ہیں، آپ نے کیسے لیا ہے. آپ پازیٹیو لے رہے ہیں، نیگیٹو لے رہے ہیں. فرسٹ آف آل یو خود اپنے آپ کو دیکھیں آپ. ٹھیک ہے نا، آپ صبح اٹھے اور اس کے بعد ارے میں نہیں سیکھا. اب آپ کے ذہن میں جو ہے نا، اگر سپوز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آپ نے اس کو نیگیٹو لینا شروع کر دیا اور نیگیٹو آپ کے ذہن میں چلنا شروع ہو گیا اور آپ نے سارا دن نیگیٹو، اب کس سے پوچھوں اب کسی مجھ جیسے ان پڑھ آدمی سے پوچھ لیا آپ نے، اس نے پھر نیگیٹو کوئی بات کر دی جناب، وہ آپ نے ایک ایسی جگہ پھنس جائیں گے کہ آپ اس سے پھر نکل نہیں پائیں گے. اس لیے خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے. لکھ لیں آپ، یہ بات طے ہے. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کو اپنا خواب نہ بتائیں، ذکر ہی نہ کریں، اپنے اندر رکھیں. ٹھیک ہے. سب سے بہترین طریقہ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک کہ آپ وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، رب کی بارگاہ میں جائیے. میرا مالک، میں تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، لا علم ہوں، لاچار ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں. میں نے یہ کچھ دیکھا ہے، یہ میرے حق میں بہتر کر دے. تو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس شر کو ہم سے دور کر دے. یہ شر ہے جن شر. 2-3 چیزیں اللہ صاحب بتائیں گے آپ کی یعنی جیسے کہ کوئی کلیئرٹی سے کچھ ایسے آگ دیکھ لی، دیکھیں ایک آگ ہو گئی، پھول ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھ لیا، اور کسی کا انتقال دیکھنا، کسی کا انتقال، دانت ٹوٹے، یہ 5-6 چیزیں کہ جو شورٹی سے کہہ جائے کہ اگر یہ دیکھ لی تو پھر یہ ہوگا. اپنے آپ کو ایک برے کوئی ہے حادثے ایسی میں بات اپنی دیکھنا طور پہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کے پاس یہ فیصلے کا حق نہیں. میرا رحمان مالک جو چاہے کر دے، بدل دے. آپ کی بارگاہ میں، آپ اس کی بارگاہ میں گئے، آپ نے دعا کی ہے، آپ نے استغفار کیا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کو پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ میں مجھ جیسا انسان آپ کو ایک نیگیٹو تھنک دے کر کے آپ کو کہہ دے کہ جناب آپ یوں کر لے، کیا خدا نہیں ہے؟ صحیح بات. آپ بتائیں یہ 5-6 چیزیں جو میں نے بتائیں، ان چیزوں کا بتائیے گا اگر حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں. بادل، آگ، دانت ٹوٹنا، اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھنا، اپنے کسی رشتہ دار کو مرتے ہوئے دیکھنا، زندگی یعنی کسی کا پیدا ہونا، سیڑھیوں سے گرنا، یہ 5-6 جو چیزیں اکثر ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں. آپ کا سوال، اس سوال کو ایک میں انشاءاللہ ایسا جواب دیتا ہوں، آپ تسلی ہو جائے گی. اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اب یہ جو خواب میں مختلف چیزوں کا دیکھنا اور پھر ان کو بھی مختلف اوقات میں دیکھنا، اوقات بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، وقت. جی، جیسے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں سو رہا ہوں، میری چارپائی کے نیچے سے آگ جل رہی ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ آپ اپنے گھر اور جس جگہ جہاں آرام کرتے ہیں وہاں سے زمین کھودے، وہاں خزانہ دفن ہے، وہ لے لو، وہ آپ کا ہے. وہ شخص گیا گھر اور وہ جگہ کھودی، وہاں سے خزانہ نکلا، وہ مالا مال ہوا. کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک شخص آیا، اس نے سیم یہی خواب دیکھا کہ میں سو رہا ہوں، میری چارپائی کے نیچے سے آگ جل رہی ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جلدی جلدی سامان گھر سے باہر نکالو، آپ کی گھر کی دیوار گرنے والی. اب خواب ایک ہی ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کو کیا جواب دے رہے؟ خواب ایک ہے. اچھا، پوچھنے والوں نے پوچھا جی خواب تو ایک ہی دیکھا، دونوں بدور، ایک کو تو آپ نے مالا مال کر دیا، ایک بیچارے کا آپ نے گھر ہی اجاڑ دیا. فرمایا جس شخص کو خزانہ ملا تھا اس نے خواب دیکھا تھا سخت سردیوں کے موسم میں، اور سخت سردی میں یہ آگ انسان کے منافع کے لیے ہوتی ہے. انسان تپش کے قریب جاتا ہے،
انسان آگ کو اپنے قریب گرمائش کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ یہ اس کے فائدے کے لیے. اور جس کا گھر گرا، دیوار گری، اس نے یہ خواب سخت گرمیوں کے موسم میں دیکھا تھا، اور سخت گرمی کے موسم میں انسان آگ سے، گرمی سے دور بھاگ. نہیں لیکن اگر سخت گرمی میں کوئی یہ خواب دیکھ لے، آج کے دنوں میں کوئی یہی خواب سیم دیکھ لے، اور یہ پہر بھی تو کیا اس کی تعبیر وہی ہوگی؟ اب تعبیر مختلف ہو جاتی ہے نا وقت. اس لیے آپ نے سوال پوچھا کوئی سانپ دیکھ لے، کوئی فلاں چھپکلی دیکھ لے، کوئی کیا، تو وہ بھی سردی گرمی میں اس کا چینج ہو جائے گا. وقت صبح شام دوپہر. صبح شام کا بتائیں کہ کیا فرق ہے؟ صبح دیکھنا، فجر کے ٹائم پہ خواب کچھ آتے ہیں، کہتے ہیں جی اصلی سچی ہوں گے. اب اس میں بہت لوگ کہتے ہیں، اکثر علماء نے یہ لکھا ہے، خاص کر کے میں تعبیر اور رؤیا کتاب کی بات نقل کر رہا ہوں، کہ لکھا ہے کہ جس طرح خواب میں چھپکلی کو دیکھنا، سانپ کو دیکھنا، زہریلے جانوروں کو دیکھنا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ. آپ محتاط رہیں اور آپ احتیاط کریں. جو آپ قدم کوئی اٹھا رہے ہیں، جو کوئی آپ اپنے معاملے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کاروباری یا نجی کوئی بھی، تو آپ تھوڑا سنبھل کے چلیں. کچھ حاسدین، کچھ دھوکے سے آپ احتیاط کریں، سنبھل جائیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے. اس طرح بادلوں وغیرہ کا دیکھنا خواب میں، اور اس سے مراد ایک آپ کے لیے اچھائی کی علامت ہے اور خوشحالی ہے اور ترقی ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح سیڑھیوں سے خواب میں نیچے اترنے کو دیکھنا، کوئی شخص یہ دیکھے. مختلف بہت لمبی فہرست ہے، مختصر وقت میں بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے. خواب میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے کو دیکھنا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی آپ جو جس منزل پہ جا رہے ہیں وہاں سے کچھ لوگ آپ کو کچھ نیچے کی طرف مشکل میں سفر کرنا پڑے گا. پھر سیڑھیوں پہ اپنے آپ کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھنا خواب میں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ آپ کو اور بلندی عطا فرمائے گا. دانت کا ٹوٹنا، دانت بہت مفتی صاحب کامن ہے، دانت ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. بس یہ میں دانت ٹوٹنے کی لمبی عمر ہوگی، کہتے ہیں صحت اچھی ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کچھ باتیں جو کہی ہوئی ہیں من گھڑت ہیں، کچھ اقوال ایسے ہیں جو مشہور کیے گئے ہیں، اس میں کوئی موجود میری نظر سے نہیں گزرے. دانت ٹوٹنے والی. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں جو میرے ذہن میں بہت، یعنی خواب کی بنیاد پر کچھ ایسا کر دینا. چلے سیکریفائس کی میں بڑا کلیئر سوال، سیکریفائس کا کوئی کسی کو خواب آیا کہ آپ اپنی اولاد کو، کیونکہ میں نے مجھے ایک فیملی کا قصہ یاد ہے اور وہ سب کو یاد ہوگا، بڑا اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا کہ اس فیملی نے باکسز بنائے اور باقاعدہ دریا برد کر دیا پوری فیملی کو. اور وہ یہ تھا کہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ یہ قربانی تم دو گے تو تم جو ہے نا. صاحب کوئی ہے، یعنی یہ دیکھیں بڑی کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے بشارت ہوئی، استغفر اللہ، اس طرح کی دعوے کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو کیسے اس سے بچا جائے؟ اور کسی کو اگر ایسا خواب آئے تو وہ کیا کرے؟ وہ اوائڈ کر دے کہ بس ٹھیک ہے؟ میں نے کہنا انسان تھوڑا سا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے جلدی سے. انسان جب تک ٹھہر ٹھہر کر قرآن نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، اللہ نے اس لیے کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ تم سمجھو. تدبر. تم اگر ایسے نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا ثواب ہے، لیکن ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تو جب ملے گی جب تم اس کو سمجھو گے. ٹھیک ہے نا. حضرت یوسف کا جب خواب ہوا انہوں نے دیکھا، وہ بھی بچے تھے، وہ بھی بچے تھے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ چونکہ آج بات کر رہے ہیں اس لیے حضرت پیغمبر یوسف کو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ پریزنٹ ان کی پوزیشن پر جائیں، ان کے زمانے میں جائیں تو وہ ایک بچہ ہے. جی جی بالکل. خواب بچہ دیکھ رہا ہے. آپ ان کی سچویشن پر جائیں نا، جیسے آپ لوگ کہتے نا، تو آپ جب آپ ان کی پوزیشن پر جائیں گے، ان کے پریزنٹ سچویشن کے اوپر جائیں گے تو وہ ایک کمسن بچہ ہے. انہوں نے والد سے اپنے بیان کیا، ایک خواب دیکھ لیا. اب آ کر کے اپنے والد سے کہہ رہے ہیں. والد کون ہے؟ پیغمبر ہے، وہ نبی. ٹھیک ہے نا. ابھی ان کو یہ کمسن بچے کی حیثیت سے باپ کے سامنے کہہ رہے ہیں. باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ والد کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نبی ہے، پیغمبر ہے. خبردار شیئر نہ کرنا، اپنے خواب کو کسی سے ذکر نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے بھائیوں سے بھی. آپ سنیے میں نے ابھی اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ اپنے تئی رکھے. ٹھیک ہے نا. اپنے خواب کا ذکر نہیں کرنا، حتیٰ کہ تم اپنے بھائیوں سے بھی ذکر نہیں کرنا. تو اب یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک علم ہے. وہ علم حضرت یعقوب کے پاس تھا،
جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. کیا تھا علم؟ اب اس کے نتائج آئیں گے 40 سال کے بعد, اور یوسف کو ٹرانسفر ہوگا وہ علم, سمجھے نا, نتیجہ آئے گا 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد, بالکل صحیح کہا. اور اس 40 سال کا عرصہ کوئی نہیں جانتا. والد جانتے ہیں, حضرت یعقوب جانتے ہیں, بس اتنا اشارہ دے دیا چونکہ بچہ ہے کمسن ہے کہ بیٹا کسی کو بتانا نہیں, ذکر نہیں کرنا کسی سے, یہاں تک کہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا. تو حضرت یعقوب جو جانتے تھے وہ کیا جانتے تھے؟ یہ تو آپ نے آج قرآن پڑھ کر کے دیکھا نا کہ جناب وہ سجدہ کیا اور یہ کیا. بالکل. اب اگر اس زمانے میں کوئی عام ہوتا جو فتوے دینے کے بہت شوق رکھتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, ارے یہ شرک ہے, پوری بات, تمہیں کم سے بچے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے چاند و ستارے اور تمہیں سجدہ کریں. بہت شکریہ علامہ صاحب. ابھی نعت کا بھی وقت ہو رہا ہے, ایک نعت بھی. اور اپنی گفتگو مکمل کیجئے, بالکل مکمل کر لیجئے گفتگو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے, یہ ایک علم ہے, یہ اللہ کا عطا کرتا ہے, یہ وہی جانتا ہے جس کے پاس علم ہے اور وہی بتائے گا. اب اگر میرے کہنے سے میں آپ کو یہ بات کہہ دوں مثال کے طور پر کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جناب نیگیٹو یا پازیٹو, اللہ نہ کرے, یہ ہو جائے گا, کیا وہ ہو جائے گا؟ وہ تو مالک اللہ ہے, قادر مطلق. کیسے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی کے کہنے سے جناب جو ہے نا وہ آپ کو نفع ہو جائے یا نقصان ہو جائے؟ بالکل, جبکہ رب آپ کا موجود ہے. اور آپ سپرسٹیشنز میں پڑ جاتے ہیں نا پھر. تو وہ یہ ہے نا کہ آپ کو نفسیاتی شکار کر دیا, آپ کو جو ہے نا وہ سائیکوپیشن بنا دیے لوگوں نے, آپ کو لوگوں نے اپنے دھندے, اپنے مال متا کے چکر میں جو ہے نا, پیسوں کے چکر میں, اور وہ رب سے رابطہ جو ہے وہ دکانیں کھل گئی ہیں اور یہ ہو گیا وہ گیا, بالکل یہ کھل گیا. لہذا اس چیز پر آپ اپنے رب سے متصل ہو جائیں, بالکل ایسے قرآن سے متصل ہو جائیں, اللہ بہتر کرے. بالکل.